السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے. طلوع صبح آزادی. دو قومی نظریے نے جہاں یہ بات واضح کی تھی کہ ہندو اور مسلمان جداگانہ تشخص کی حامل دو الگ الگ قومیں ہیں، وہی کانگریس کے تحت بننے والی وزارتوں نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہندو اکثریتی معاشرے میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں. انگریز کی عطا کردہ عنایات کے سائے تلے ہندو قوم از خود خطے کی قیادت اور اختیارات کی مالک بننا چاہتی تھی. ایسے میں ہر گزرتا دن اور بگڑتے ہوئے حالات مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور خود مختار ریاست کے بیانیے کو تقویت پہنچا رہے تھے. بالآخر طویل جد و جہد کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ہم اثر مسلمان قیادت کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایک الگ اور آزاد ریاست عطا کی. قیام پاکستان کے مقصد کو اجاگر کرتا ہوا یہ نعرہ تاریخ میں جاوداں ہو کر رہ گیا. 14 اگست کی آمد اور قیام پاکستان کا خیال جہاں ایک طرف ہمیں سجدہ شکر بجا لانے پر مجبور کرتا ہے، وہی ماضی کے واقعات اور مستقبل کے حالات پر بھی متوجہ کرتا ہے. قیام پاکستان کے بعد المناک اور تکلیف دہ مرحلہ ہجرت کا تھا، جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے آباء و اجداد کی میراث اور رہائش کو ترک کرتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کی جانب ہجرت کی. تو ریلوے اسٹیشن دہلی پر انہوں نے قبضہ کر لیا. کوئی بھی مسلمان اس طرف نہیں جا سکتا تھا، اگر جاتا تو مار دیا جاتا. ہم لوگ ادھر سے اپنے گاؤں سے اٹھ کر وہاں آئے کیمپ گڈانا ایک موضع تھا، وہاں کیمپ لگا، وہ روڈ کے اوپر تھا. تو وہاں سے پھر چلتے پیدل چلے، گڈانا سے آگے دریا آ گیا بیاس، وہاں کیمپ لگا ایک رات. پھر وہاں سے آگے چلے کھلچیاں، پھر آگے چلے امرتسر، تو وہاں کیمپ لگا. وہاں امرتسر میں ہم 2-3 دن رہے. تو پھر وہاں سے ہمیں کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو وہ ٹرک وغیرہ مل گئے. امرتسر سے ہم ٹرکوں میں بیٹھے اور لاہور آ گئے. وہ ریل جو ہم سے پہلے گیا تھا امبالہ میں، وہاں انہوں نے سکھوں نے، ہندوؤں نے روک لیا اور ان کے پاس کرچ تھے اور وہ چیز تھے، بس سب زندوں اکثر کو ان کو مار ڈالا. اس کے بعد لوٹ لیا، سب کچھ لے لیا، سامان انہوں نے جو ان کے پاس تھا وہ سب لے لیا. ہجرت کے بعد مملکت پاکستان کی قیادت کے لیے دوسرا چیلنج نو قائم شدہ ریاست کے انتظام اور عوام کی امیدوں پر پورا اترنا تھا، جبکہ زمینی اور نظریاتی سرحدات کے تحفظ کو بھی یقینی بنانا تھا. تو 1948 میں ایک بڑا مارکا جو ہے وہ کشمیر کا تھا. پھر اسی طرح 1965 میں بھارت نے جو پاکستان پر ایک جارحیت کی، اور اس جارحیت کے نتیجے میں یہاں لاہور پہ بھارت نے اپنی فوجیں داخل کیں، اور ان فوجوں کے نتیجے کے اندر عالمی سرحد کو پار کیا گیا. یہاں پہ میں اس کو 10ویں جماعت میں تھا، اور رضاکار کے طور پہ یہ جو سول ڈیفنس کے رضاکار ہیں، تو سول ڈیفنس کے رضاکار کے طور پہ ہم ڈیوٹی بھی دیتے تھے. اور اس موقع کے اوپر جو جنگ تھی اس کے مناظر دیکھے کہ آسمان پہ جب سائرن بجتا تھا تو لوگ بجائے وہ ٹنلز کے اندر جانے کے اور خندقوں میں جانے کے، وہ باہر نکل کے تماشا دیکھتے تھے.
اور یہ جو ایم عالم کا واقعہ تھا وہ اگرچہ سرگودا سے کچھ فاصلے پہ ہوا تھا لیکن پورا ایک جوش و خروش موجود تھا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ بھارت کا طیارہ آیا ہے اور ہمارے شاہین اس کے مقابلے میں ہیں، اور نیچے سے اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہیں ان کے توپ پہ گولے جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور آسمان سرخ ہے۔ تو یہ منظر جو ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے۔ قیام پاکستان کو آج 78 برس بیت گئے۔ آج پاکستان متعدد میدانوں میں ناقابل شکست طاقت بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے فورمز پر پاکستان ایک اصول پسند اور مضبوط رکن کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن کتاب جدت کے ہر پلٹتے ہوئے ورق کے ساتھ پاکستان کی عوام کے کئی جذبات گزشتہ اوراق میں دب جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مقصد محض ایک مملکت کا قیام نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد محض ایک مملکت کا قیام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا خواب تھا جہاں اسلام کے پرنسپلز کے مطابق نظام ریاست چلایا جائے، جہاں کا نظام تعلیم، نظام تمدن، نظام تہذیب، نظام عدل و انصاف، نظام معیشت، نظام معاشرت، یہ سب اسلام کے پرنسپلز کے اکارڈنگلی چلایا جائے۔ آپ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کے موقع پر کی گئی تقریر کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں یہی الفاظ ملیں گے: ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک ایسا نظام معیشت ترتیب دینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے معاشی مسائل کا حل کر سکے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے اسلاف نے جو اتنی قربانیاں دی تھیں وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں۔ ایک ایسی ریاست کہ جہاں امن ہو، جہاں ترقی ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں اخوت و مساوات ہو، جہاں تعلیم کی فراوانی ہو، جہاں لوگوں کے بنیادی حقوق ان کو میسر ہوں۔ ایک ایسی ریاست کہ جو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائی جا سکے، یہ پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد تھا۔ میں آج کے نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے مقاصد کو یاد کیجیے، یہ جانیے کہ پاکستان کیوں قائم ہوا تھا۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی جدوجہد آج کے نوجوانوں کا مطمع نظر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پاکستان کا مستقبل ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ہم سے جڑا ہے، ہم نوجوان ہی کل کا پاکستان ہیں۔ لہٰذا آگے بڑھیے، تعلیم کو حاصل کیجیے، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد کا آغاز کیجیے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔